السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نے اس سے قبل اس سبق الدرس الحادث حادی عشر کو پڑھا تھا اور اس کے بعد ریوائز کیا تھا۔ تو ہم ریوائز کرتے ہوئے ہم تصریفات یعنی گردان تک پہنچے تھے۔ ہم نے ذہب، خرج اور جلسہ تین افعال کی گردان جو ہے ضمیر کی مدد سے ہم نے سیکھی تھی۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے یہ سب کر لیا ہوگا۔ اب آپ میں سے جس نے اپنی کاپی پہ یہ ساری چیزیں نہیں کی ہیں وہ بھی کر لیں۔ اس کے بعد کی جو ایکسرسائز ہے، آئیے آج ہم اسے ریوائز کرتے ہیں۔ تو ہے ایکسرسائز نمبر 3، جملے مکمل کیجیے۔ ذهب احمد الى، ذهب احمد الى، احمد گیا کہاں تک؟ آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں۔ ذهب احمد الى المکتب، احمد آفس تک گیا۔ ذهب احمد الى المسجد، احمد مسجد تک گیا۔ ذهب احمد الى السوق، احمد بازار تک گیا۔ لیکن اگر اسی لیسن میں جو استعمال ہوا اس کے اکارڈنگلی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ لیجئے، ذهب احمد الى مکتب البرید۔ ٹھیک ہے بچوں، ذهب احمد الى مکتب البرید۔ اس کے بعد آپ دیکھیے، ذهبت فاطمۃ الى، فاطمہ گئی۔ اب کچھ بھی اپنی طرف سے آپ لگا سکتے ہیں۔ ذهبت فاطمۃ الى الغرفۃ، فاطمہ کمرے تک گئی۔ ذهبت فاطمۃ الى المطبخ، فاطمہ کچن تک گئی۔ ذهبت فاطمۃ الى المرخاض، فاطمہ ٹوائلٹ تک گئی۔ ذهبت فاطمۃ الى السوق، فاطمہ بازار تک گئی۔ کچھ بھی آپ لا سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے اکارڈنگلی اس لیسن میں جو استعمال ہوا ہے ایگزیکٹ وہی لانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ لیجئے، یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے ذهبت فاطمۃ الى الصیدلیہ، فاطمہ کیمسٹ شاپ تک گئی، فاطمہ میڈیکل اسٹور تک گئی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اسی طرح سے آپ سارے جو خالی جگہ ہیں وہ پر کر سکتے ہیں۔ ذهبت الى، میں گیا۔ اب ذهبت الى میں کہاں گیا؟ ذهبت الى المسجد، میں بازار تک گیا۔ ذهبت الى السوق، ذهبت الى المسجد، میں مسجد تک گیا۔ ذهبت الى السوق، میں بازار تک گیا۔ ذهبت الى المدرسة، میں اسکول تک گیا۔ ذهبت الى غرفة الدرس، میں کلاس روم تک گیا۔ ذهبت الى المیدان، میں میدان تک گیا۔ کہیں بھی آپ لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد خرج احمد من، خرج احمد من، احمد نکلا۔ خرج احمد من المستشفى، احمد ہاسپٹل سے نکلا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ خرج احمد من المدرسة، احمد اسکول سے نکلا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ خرج احمد من المسجد، احمد مسجد سے نکلا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ خرج احمد من الغرفة، احمد کمرے سے نکلا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ خرج احمد من الفصل، احمد کلاس سے نکلا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے اکارڈنگلی آپ ان خالی جگہوں کو پر کر سکتے ہیں۔ خرجت فاطمہ، فاطمہ نکلی۔ خرجت فاطمہ من المستشفى، فاطمہ ہاسپٹل سے نکلی۔ جلست علی، میں بیٹھا، پر کہاں؟ جلست علی الکرسی، یہ میں کرسی پر بیٹھا۔ جلست علی المقعد، میں سیٹ پر بیٹھا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس طرح سے آپ خالی جگہوں کو پر کر سکتے ہیں، جملے کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے ایکسرسائز نمبر 4 میں کیا ہے؟ خالی جگہیں پر کیجیے۔ یہاں بھی خالی جگہیں پر کیجیے۔ پہلے خالی جگہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بچوں، نمبر 1 خالی جگہ ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ خالی جگہ کے بعد احمد الی المطار۔ اب ظاہر سی بات، احمد ایئرپورٹ تک۔ اب یہاں پہ کیا لائیں گے؟ ذهب احمد الی المطار، احمد ایئرپورٹ تک گیا۔ اب اس کے بعد ہے الی المستشفى، ذهبت ہے، اس کے بعد الی المستشفى خالی جگہ ہے، تو ذهبت ہے یعنی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو ذهبت فاطمہ، فاطمہ گئی الی المستشفى ہاسپٹل تک، فاطمہ ہاسپٹل تک گئی۔ من المستشفى، کلاس یہ ہاسپٹل سے کون؟ تو من خرج، کون نکلا؟ من المستشفى ہاسپٹل سے، ہاسپٹل سے کون نکلا؟ اب اس کے بعد ہے فاطمہ من المستشفى، فاطمہ ہاسپٹل سے، تو آپ کہہ سکتے ہیں فاطمہ خرجت من المستشفى، فاطمہ ہاسپٹل سے نکلی۔ اس کے بعد ہے انا علی المقعد، ظاہر سی بات ہے میں سیٹ پر، کیا؟ انا جلست علی المقعد، میں سیٹ پر بیٹھا۔ انت جلست، تم بیٹھے، علی الکرسی، یہ کرسی پر۔ تو یہ خالی جگہوں کو ہم نے پر کیا۔ اب بچوں یہاں پہ اس کا اگلا پورشن آپ دیکھیے، درج ذیل جملوں میں فاعل کے مطابق فعل کی تصحیح کیجیے۔ جیسا کہ اس سے قبل آپ نے جانا ہے بچوں، ہر جیسا فاعل ہوگا اسی کے اکارڈنگلی فعل آئے گا۔ ٹھیک ہے، فاعل واحد مذکر ہے تو اس کے اکارڈنگلی فعل آئے گا، فاعل واحد مؤنث ہے تو اس کے اکارڈنگلی فعل آئے گا، فاعل غائب ہے اس کے اکارڈنگلی فعل آئے گا، فاعل حاضر ہے اس کے اکارڈنگلی فعل آئے گا۔ تو آئیے دیکھیے، ایک مثال انہوں نے دی ہے، احمد ذهبت وجلست وخرجت، یہ غلط ہے۔ اب صحیح کر کے انہوں نے کیا لکھا؟ احمد ذهب وجلس وخرج۔ ظاہر سی بات ہے، احمد فعل واحد مذکر ہے تو مذکر کے لیے ذهبت نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ ذهب ہوگا۔ ٹھیک ہے، احمد ذهبت نہیں ہوگا بلکہ احمد ذهب، احمد ذهب، احمد گیا، وجلس اور بیٹھا، وخرج اور نکلا۔ اب اس کے بعد فاطمہ ہے، اس کے بعد فعل دیا ہوا ہے کیا؟ ذهب وجلس وخرج۔ تو ظاہر سی بات ہے فاطمہ ہے تو فاطمہ کا فعل کیا آئے گا؟ ذہبہ نہیں ہوگا بلکہ کیا؟ فاطمہ ذہبت، فاطمہ گئی، وجلست اور بیٹھی،
و خرجت اور نکلی، فاطمۃ ذہبت و جلست و خرجت۔ اس کے بعد کیا ہے بچوں، الولد ذہبتی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے انتی ذہبتی ہوتا ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ذہبتی ہے، تو الولد واحد مذکر غائب ہے، تو الولد کیا ہوگا، ذہبا، الولد ذہبا، لڑکا گیا، و جلس اور بیٹھا، و خرج اور نکلا۔ انت، انت ہے تم، انت ذہبتو ہے، ذہبتو کا مطلب میں گیا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے انت کے ساتھ ذہبتو ہوگا نہیں، انت کے ساتھ کیا استعمال ہوگا، انت ذہبت و جلست و خرجت۔ اگر یہاں انا ہوتا تب ہوتا انا ذہبتو و جلست و خرجت، انت ذہبت تم گئے، و جلست اور نکلے اور بیٹھے، و خرجت اور نکلے۔ اس کے بعد ہے ہوا ذہبتا، ظاہر سی بات ہے ہوا انت ذہبتا ہوتا ہے، ہوا کے ساتھ تو ذہبتا آتا نہیں، تو ہوا کے ساتھ کیا آئے گا، ہوا ذہبا و جلس و خرج، وہ گیا، ہوا جلسا وہ بیٹھا، ہوا خرجا وہ نکلا۔ انا ذہبنا، دیکھیے ذہبنا کا مطلب ہم سب نکلے، یہ جمع کا صیغہ ہے، تو انا کے ساتھ تو ذہبنا آئے گا نہیں، انا کے ساتھ کیا ہوگا، انا ذہبتو۔ اسی طرح سے و جلستو و خرجتو، انا ذہبتو میں گیا، و جلستو اور بیٹھا، و خرجتو اور نکلا۔ یہ ذہبنا جو ہے کس کے ساتھ استعمال ہوگا، نحنو، اگر نحنو ہوتا تب ہوتا نحنو ذہبنا و جلسنا و خرجنا، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اس کے بعد جو ہے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے، آپ نے اس لیسن میں جو پڑھا ہے اس کے اکارڈنگلی سوالوں کے جواب لکھیے۔ من ذهب الى المطار، ایئرپورٹ تک کون گیا، تو آپ فوراً یہاں پلٹ کے دیکھ لیجئے، من ذهب الى المطار، ایئرپورٹ تک کون گیا، اس میں کیا آپ نے پڑھا ہے، من ذهب الى المطار، تو کیا ہے، انتی ذهبتی الى المطار، ٹھیک ہے بچوں، انتی ذهبتی تم گئی الى المطار ایئرپورٹ تک، انتی ذهبتی الى المطار یعنی تم گئی، یعنی کون، فاطمہ گئی، تو ذہبت فاطمۃ الی المطار، فاطمہ ایئرپورٹ تک گئی، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اسی طرح سے آپ پھر آئیے سوال کی طرف، سوال کیا ہے، سوال ہے الی این ذہبت فاطمۃ اليوم، آج فاطمہ کہاں تک گئی، تو آپ کیا کہیں گے، ذہبت فاطمۃ الی المطار اليوم، فاطمہ آج کہاں تک گئی، ایئرپورٹ تک گئی۔ آپ یہاں پہ پھر پلٹ کے دیکھ لیجئے، ذہبت فاطمۃ، فاطمہ گئی، الی المطار ایئرپورٹ تک، اچھا آج کہاں گئی، ذہبت فاطمۃ الی الصیدلیۃ اليوم، آج فاطمہ کہاں گئی، میڈیکل اسٹور تک گئی، تو ذہبت فاطمۃ الی الصیدلیہ اليوم، فاطمہ آج میڈیکل اسٹور تک گئی، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں، ذہبت فاطمۃ الی الصیدلیۃ اليوم۔ اب اس کے بعد پھر آئیے سوال، تیسرا سوال دیکھیے کیا ہے، سوال ہے متی ذهب احمد الی مکتب البرید، متی ذهب احمد، احمد کب گیا، الی مکتب البرید، پوسٹ آفس تک احمد کب گیا۔ اب یہاں پہ آپ پھر سے دیکھ لیجئے ایک بار، متی ذهب احمد، ذهب احمد الی مکتب البرید اليوم، آج وہ گیا، تو ظاہر سی بات ہے ذهب احمد الی مکتب البرید اليوم، اليوم آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اس کے بعد کا سوال پھر آپ دیکھ لیجئے ایک دفعہ کیا ہے، هل انت ذهبت الى المطار، کیا تم ایئرپورٹ گئے، تو آپ ایئرپورٹ اگر نہیں گئے ہیں تو آپ کیا کہیں گے، لا انا ما ذهبت، میں نہیں گیا الى المطار ایئرپورٹ تک۔ اگر آپ گئے ہیں تو آپ کہیں گے نعم انا ذهبت الى المطار، ہاں میں ایئرپورٹ تک گیا۔ من خرج من المستشفى، مستشفى ہاسپٹل سے کون نکلا، اگر فاطمہ نکلی ہے تو آپ کیا کہیں گے، خرجت فاطمۃ من المستشفى، فاطمہ ہاسپٹل سے نکلی۔ اگر آپ نکلیں تو آپ کہیں گے انا خرجت من المستشفى، میں ہاسپٹل سے نکلا، جیسا جواب آپ دینا چاہیں گے اس کے اکارڈنگلی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ آج بس اتنا ہی، اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے آپ اپنی ریوائز کر لیجئے، اپنی کاپی پہ لکھ بھی لیجئے، ذہن نشی کر لیجئے، سارے قواعد کی مشق اور تمرین کر لیجئے۔